ایرانی حملوں سے خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو سرکاری دعووں سے کئی زیادہ نقصان پہنچا۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز سے اب تک مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو ہونے والے نقصانات اور امریکہ کی سرکاری سطح پر ظاہر کیے گئے نقصانات سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فضائی حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات پر کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا متاثر ہوئے، جس میں بریکس، ایندھن کے ذخائر، طیارے، ریڈار، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی آلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نقصانات کی یہ سطح امریکی حکومت کی عوامی سطح پر دیے گئے بیانات اور اس سے قبل سامنے آنے والی رپورٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی حکام کے مطابق فضائی حملوں کے خطرے کے باعث خطے میں بعض امریکی اڈوں کو معمول کے مطابق فعال رکھنا ممکن نہیں رہا، جس کے باعث بڑی تعداد میں اہلکاروں کو ایرانی حملوں کی حدود سے باہر منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو گیا، کیونکہ بڑی تجارتی سیٹلائٹ کمپنیوں، وینڈر اور پلانٹ نے امریکی حکومت کی درخواست پر خطے کی تصاویر کی اشاعت محدود یا مؤخر کر دی۔ تاہم ایرانی سرکاری میڈیا سے وابستہ ادارے مسلسل اعلیٰ معیار کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے رہے، جن میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کو دکھایا گیا۔ ماہرین نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ یہ نقصانات ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی فوج نے ایران کی ٹارگیٹنگ صلاحیتوں کو کم سمجھا، جدید ڈرون جنگ کے مطابق خود کو مکمل طور پر ڈھال میں ناکام رہی اور بعض اڈوں کو مناسب تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں قطر کے العدید ایئر بیس پر 2 سیٹلائٹ کمیونیکیشن مراکز، بحرین کے رفح اور عیسیٰ ایئر بیس اور کویت کے علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ دفاعی نظام، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں سیٹلائٹ ڈش، کویت کے کیمپ بیورنگ میں پاور پلانٹ اور مختلف اڈوں پر ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی حکام کے مطابق بعض خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین سے امریکی جارحانہ کارروائیوں کی اجازت نہیں دی، تاہم بحرین اور کویت کے اڈے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جس کی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے وہاں سے ہیمرس جیسے امریکی راکٹ سسٹمز کے ذریعے ایران پر حملے کیے جا رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جائزہ صرف دستیاب سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی جزوی تخمینہ ہے اور اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔